Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، اور وہ کہنے لگے کہ اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں تو ہم اپنے ملک سے اچک لیے جائیں گے. کیا ہم نے ان کے لیے حرم میں جگہ نہیں دی جو اطمینان کی جگہ تھی؟ وہاں ہر چیز کا پھل آتا تھا رزق کے طور پر ہماری جانب سے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کر دی جو اپنی زندگی پر اتراتے تھے، اور یہ ان کے مکانات ہیں جہاں ان کے بعد آبادی نہیں ہوئی مگر تھوڑی بہت، اور ہم ہی وارث ہیں. آپ کا رب بستیوں کا ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ ان میں کسی بڑی بستی میں کوئی رسول نہ بھیج دے جو ان کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرے، اور ہم ہرگز بستیوں کو ہلاک نہیں کرتے جب تک کہ وہاں کے لوگ ظالم نہ ہوں. اور جو کچھ تم کو دیا گیا ہے سو وہ دنیاوی زندگی کا کچھ ساز و سامان ہے اور اس کی زینت ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ زیادہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے. کیا تم سمجھ نہیں رکھتے؟ گزشتہ آیات میں ان اہل کتاب کی تعریف کی گئی تھی کہ جب ان کے پاس کتاب آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پہنچتا ہے تو فوراً ایمان لاتے ہیں، اور ان کے سامنے آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے تو فوراً تصدیق کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو پہلے سے ہی مسلمان ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنے نبی کی بات مانی، اپنے نبی پر جو کتاب نازل ہوئی اسے تسلیم کیا، اس پر ایمان لائے. پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو آپ پر ایمان لائے اور قرآن کریم کو انہوں نے تسلیم کیا. اس وجہ سے ان کو دوہرا اجر بھی ملتا ہے، اور وہ برائی کا بدلہ بھلائی کے ذریعے دیتے ہیں، اور جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. اور جب ان کے سامنے کوئی لغو بات آئے تو اس سے فوراً رخ پھیر لیتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں، اور لغو بات کرنے والوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے اعمال ہمارے ساتھ، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، آپ پر سلامتی ہو. ہم جاہلوں جیسے طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہتے، نہ ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے کہ آپ نے اپنے چچا کو، محبوب چچا کو دعوت دی لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا، تو اللہ نے فرمایا کہ آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، اور اللہ ہدایت حاصل کرنے والوں کو اچھی طرح جانتا ہے.
چونکہ نبوت، رسالت اور ہدایت اور توحید کا ذکر چل رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں میں پیغام پہنچایا تو بعض سرداران جو مکے میں موجود تھے اور قریش کے لوگوں میں سے بھی تھے، تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا، ہم آپ کو بالکل برحق سمجھتے ہیں، آپ پر نازل ہوئی کتاب کو بھی برحق سمجھتے ہیں، لیکن بس ایک بات کا اندیشہ ہے کہ اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت پر عمل شروع کر دیں گے، آپ کے ساتھ ہم ایمان لے آئیں اور آپ کی بات ماننا شروع کر دیں گے، تو ہمیں صرف اس کا خدشہ ہے کہ لوگ ہم کو ہمارے ملک سے نکال دیں گے، ہم پر حملہ آور ہو جائیں گے، اور ہم تھوڑی تعداد میں ہیں، ہم کسی کو جواب نہیں دے سکتے ہیں، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ جملہ کہنے والا خاص طور سے حارث بن نعمان بن نوفل بن عبد مناف تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عبد مناف کی اولاد میں سے ہیں، اور ایک شاخ اسی میں سے جو نکلے عبد مناف کی، انہی میں سے یہ حارث بن نعمان بھی تھا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا، یہ صرف مکے کے کسی شخص کا قول نہیں نقل کیا جا رہا ہے، بلکہ یہ انسان کی فطرت اور انسان کی جو شریست ہے اس کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ جب انسان کے پاس سرداری آتی ہے، مال آتا ہے، دولت آتی ہے، اور وہ کسی اونچی پوسٹ پر پہنچتا ہے، تو پھر وہ عام لوگوں کے ساتھ نہیں رہ پاتا ہے، بلکہ اگر چھوٹا انسان، ایک معمولی انسان، ایک کامن انسان اگر کسی حق پر قائم بھی ہے اور اس کے باوجود بھی اس کا وہ ساتھ نہیں دے پاتا ہے، جانتا ہے کہ یہ بالکل برحق ہے، یہ سچائی پر قائم ہے، لیکن وہ جس اسٹیٹس پر کھڑا ہوا ہے، جس مقام پر وہ پہنچا ہوا ہے، وہاں اس کے آس پاس جو ہے وہ غلط لوگ ہیں، گندے اور برے لوگ ہیں، جو اس کو سچائی قبول نہیں کرنے دیں گے، اس لیے وہ سچائی کا انکار کرتا ہے اور برائی کا ساتھ دیتا ہے۔ یہ آج بھی موجود ہے۔ آج بھی اگر کسی کے پاس پیسہ آ جاتا ہے، چاہے وہ شروع میں خود کیوں نہ کتنا کمزور اور تہی دامن ہو، تنگ دست نہ رہا ہو، لیکن اس کے باوجود بھی اگر اس کے پاس پیسہ آتا ہے اور اس کا اسٹیٹس بلند ہو جاتا ہے، تو وہ پہلے کے جو اپنے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھول جاتا ہے۔ تو یہ قرآن کریم ہمیں یہ رہنمائی کر رہا ہے، یہ بتاتا ہے کہ یہ اس وقت بھی لوگوں کے اندر فطرت تھی اور یہ آج بھی ہمارے اندر فطرت موجود ہے۔ اور آج کے بھی سربراہان کو دیکھیے، پوسٹ والوں کو دیکھیے، عہدے والوں کو دیکھیے، پیسے والوں کو دیکھیے، اور جو حکومت میں ہیں ان کو دیکھیے، آج وہ چھوٹے طبقے سے ملنا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ آج کے ایک وبا جو پھیلی ہوئی ہے، مثال کے طور پر ان کو ہر چیز کی فکر ہے، اپنے لیے ووٹ مانگنے کی فکر ہے، اپنے حکومت قائم کرنے کی ان کو فکر ہے، کسی طرح وہ سرداری پر قائم رہیں اس کی انہیں فکر ہے، لیکن معمولی انسان، ایک عام انسان، عام جنتا بیماریوں سے جو مر رہی ہے، ان کو آکسیجن نہیں مل رہا ہے، ان کو کیا نہیں مل رہا ہے، ساری چیزیں ان کے لیے ختم ہیں اور ہر چیز شارٹ ہوتی چلی جا رہی ہے، اس کی ان کو پرواہ نہیں ہے اور نہ کہیں اس کا وہ ذکر کرتے ہیں۔ بلکہ اگر ایک بیمار پہنچ جائے تو جہاں سے ہو سکتا ہے اسے لوٹ گھسوٹ کے بالکل چوس کر اس کو بالکل سے ختم کر دیتے ہیں اور مردہ گھوشت کر کے اس کو واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ تو یہ اس وقت بھی موجود تھا، آج بھی سچائی کا ساتھ دینے والے نہیں تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اس جملے کے جواب میں فرمایا کہ ذرا یہ لوگ خود غور کریں کہ خود یہ کفار قریش اور یہ عرب کے لوگ، ان کے یہاں سرداری تو تھی نہیں، ان کے یہاں کوئی بادشاہت اور حکومت تو تھی نہیں، ہر قبیلے کا ایک سردار تھا، جو بھی قبیلہ ہوتا تھا اس کا ایک اپنا سردار ہوتا تھا، وہ اپنے سردار کے ماتحت ہوتا تھا۔ تو اس طرح سینکڑوں قبیلے موجود تھے، ایک ہی جگہ پر سینکڑوں سردار موجود تھے، آئے دن وہ گتھم گتھا رہے تھے، آئے دن وہ دست گریباں رہے تھے، آئے دن آپس میں وہ لڑتے جھگڑتے رہتے، ایک دوسرے کے خلاف تلواریں اٹھائے رہتے، ذرا ذرا سی بات پر ایک کا گھوڑا دوسرے کے گھوڑے سے آگے بڑھ گیا، کیسے میرے گھوڑے سے آگے بڑھ گیا، میرا قبیلہ اونچا، میرا خاندان اونچا، میری سرداری بڑی ہے، میرے گھوڑے سے آگے اس کا گھوڑا آگے کیسے چلا گیا، لہذا تلوار شروع ہو گئی۔ تو اللہ نے فرمایا ذرا غور کرو، تم کو اس بات کا ڈر ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی بات پر ایمان لائیں گے تو لوگ حملہ آور ہو جائیں گے۔ جس وقت تم
آپس میں دست گریباں تھے، لڑ رہے تھے، اس وقت بھی تمہارے اوپر کسی حکومت نے، کسی بڑے کیا بولتے ہیں کہ بڑے ملک نے تمہارے اوپر حملہ نہیں کیا، بلکہ جو بھی تمہارے پاس آیا یہاں آ کر وہ بالکل پرامن بن گیا۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے تم کو ایک مقام عطا کیا تھا اور ایک جگہ عطا کی تھی، اور وہ ہے حرم، وہ ہے کعبہ۔ اس حرم کے تقدس کی وجہ سے، اس حرم کی عظمت کی وجہ سے، اس حرم کی حرمت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے وہاں پر تمہارے لیے امن پیدا کر دیا تھا۔ جو لوگ لوٹ گھسوٹ کرنے والے تھے، جو قافلوں پر حملہ کرنے والے لٹیرے اور ڈکیت موجود تھے، جو تم کو صحیح سے سفر کرنے نہیں دینا چاہتے تھے، ایسے لوگوں کے بارے میں بھی ہے کہ جب کوئی شخص اپنے اس پر کیا بولتے ہیں احرام پہن لیتا تھا، اپنے جانوروں پر وہ قربانی کا قلادہ پہنا دیتا تھا، ایک نشان لگا دیتا تھا کہ حرم میں جا کر ہوں گے تو ان کے اوپر لٹیرے بھی حملہ نہیں کرتے تھے، اور حرم میں آنے کے بعد تو سب مطمئن ہو جاتے تھے۔ یہ تو انسانوں کی بات ہے، جانور تک جو ہے بڑے مطمئن تھے، کوئی بلی کسی پرندے کے اوپر حملہ نہیں کر رہی ہے، کوئی شکاری جانور درندہ جو ہے، یہ عام جو جانور ہوتے ہیں ہرن ہے یا اس طرح کے دوسرے ہیں، ان کے اوپر حرم میں آ کر حملہ نہیں کر رہے ہیں۔ ایسا پرامن مقام، ایسی پرامن جگہ اللہ رب العزت نے تمہارے لڑنے جھگڑنے کے باوجود بھی تم کو عطا کی تھی، تو کیا ایمان لے آؤ گے تو اللہ رب العزت تمہارے پر حملہ ور کرا دے گا دوسروں کو؟ دوسرے لوگ تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے؟ نہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسے وقت میں بھی ذرا غور کرو کہ اللہ رب العزت کیسے کیسے تمہارے اوپر پھل اور رزق تمہارے پاس بھیج رہا ہے۔ وہاں پر کوئی پھل نہیں پیدا ہوتا، وہاں پر کوئی چیز نہیں پیدا ہوتی، لیکن اس کے باوجود بھی ہر پھل، ہر چیز آپ کو تر و تازہ وہاں پر ملے گی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ اللہ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے، اور یہاں کے بسنے والوں کو اللہ ہر قسم کا پھل اپنی جانب سے عطا فرما دے۔ تو پوری دنیا سے پھل کہہ لیجئے، چاہے جہاں جو پھل تیار ہوتا ہو، تر و تازہ پھل وہاں پر آج بھی مل رہا ہے، آج بھی پہنچتا ہے۔ آپ کیا نہیں پہنچے گا، لیکن وہاں ضرور پہنچتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے اس حرم کے تقدس میں، اس کی عظمت میں یہ چیز عطا کی، تو تمہیں ہر چیز عطا فرمائی ہے، لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں سمجھتے۔ پھر اگر تم اترا رہے ہو کہ اللہ رب العزت ہمیں ہلاک کر دے گا، ہمارے اوپر لوگ جو ہے حملہ آور ہو جائیں گے، ہم برباد ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، نہ ہمارا ملک رہے گا، نہ ہماری زمین رہے گی، نہ ہماری پراپرٹی اور جائیداد رہے گی، نہ ہماری دولت رہے گی، نہ ہم خود رہیں گے، سب بھسم ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جتنے اترانے والے ہیں ذرا ان کے پر غور کر لو کہ کتنی بستیاں ہیں ہم نے ان کو ہلاک کر دی ہے۔ وہ اپنی زندگی پر، اپنے عیش و عشرت پر وہ بڑے نازاں و فرحاں تھے، بڑے خوش تھے، اور یہ غرور کرتے تھے کہ ہم سے اچھی زندگی کسی اور کی نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ذرا ان کے گھروں کو دیکھو، ان کے علاقوں کو دیکھو، ان کی بستیوں کو دیکھو، آج وہاں پر کوئی بسنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ ہاں، قافلے جب چلتے ہیں تو تھوڑی دیر آرام کے لیے وہاں پر رک جاتے ہیں، یا اگر وہاں پر کچھ لوگ بسے بھی ہیں تو وہ بہت معمولی تعداد میں بسے ہوئے ہیں، بڑی آبادی وہاں پر آج نہیں بن پائی، حالانکہ ایک زمانے میں وہ کیپٹل تھا، ایک زمانے میں وہ بڑی بستی ہوا کرتی تھی، تو جہاں پر ساری سہولیات موجود تھی، لیکن جب وہ اپنے مال پر، اپنے طاقت پر، اپنی سرداری پر انہوں نے غرور کیا تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اور اس کے بعد یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ساری سرزمین، سارے ملک اس کے وارث ہم ہیں۔ یہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اس کے وارث ہم ہیں۔ انسان کے پاس کوئی چیز ہمیشہ باقی نہیں رہتی ہے۔ آج ایک کے پاس حکومت ہے، چند دن بعد حکومت اس کے پاس ختم ہو جائے گی۔ آج ایک کے پاس روپیہ دولت ہے، چند دنوں بعد اس کے پاس ختم ہو جائے گا، وہ دوسرے کے پاس چلا جائے گا۔ آج ایک شخص ہزاروں بیگھے، لاکھوں بیگھوں کا وہ مالک ہے، کل وہ ایک بھی بیگھے کا مالک نہیں ہوگا۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ جیسے اس کی روح نکلی، ایک ایک چیز اس سے چھین لی جاتی ہے۔ اس کے جسم پر بھی اگر کوئی موجود ہو، کوئی کیا بولتے ہیں ہیرا، کوئی جواہرات میں سے موجود ہو، وہ تک اس سے اتار لیا جاتا ہے، اس کے لیے چھوڑا نہیں جاتا۔ وہ دوسرا شخص اس کا مالک بچا، اس کی اولاد مالک بنے، اگر اولاد نہیں ہے تو رشتہ دار بنے، رشتہ دار نہیں ہے حکومت بنتی ہے، کوئی نہ کوئی دوسرا اس کا مالک بن جاتا ہے۔ تو معلوم ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کا مالک، کوئی نہ کوئی اس کا وارث بنتا ہے۔ اصل میں سب سے بڑا وارث کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے زمانے میں ایک الو سے پوچھا
بڑی عبرتناک بات کہ تم غلہ اور اناج کیوں نہیں کھاتے ہو؟ غلہ اور اناج کیوں نہیں کھاتے ہو؟ کہا اناج ہم اس لیے نہیں کھاتے ہیں کہ اس اناج نے، اس غلے نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا تھا۔ کہا پانی کیوں نہیں پیتے ہو؟ کہا پانی اس لیے نہیں پیتے ہیں کہ اس پانی نے حضرت نوح علیہ السلام کی پوری قوم کو ڈبو دیا تھا، ہلاک کر دیا تھا۔ تیسرا سوال کیا کہ تمام مخلوقات یا تو وہ جنگلوں میں رہتی ہیں، آبادیوں میں رہتی ہیں، جہاں پر فروٹس وغیرہ ہوں وہاں رہتے ہیں، یہ تمام مخلوقات کے بارے میں، چرند پرند کے بارے میں، لیکن تم غیر آباد جگہ جو کھنڈر ہوتا ہے اس کو اپنا مسکن کیوں بناتے ہو؟ کہا اس لیے کہ وہ اللہ کی وراثت ہے، اللہ اس کا وارث ہے۔ وہ اس کا وارث کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ جنگلوں میں لوگ آئے دن حملہ کرتے ہیں، فلاں جگہ آئے دن لوگ حملہ ور ہوتے ہیں، بستیوں پر لوگ حملہ ور ہوتے ہیں، وہ اللہ کی ملکیت ہے۔ کھنڈر پر کوئی حملہ ور نہیں ہوتا، اس لیے ہم اپنا مسکن کھنڈر کو بناتے ہیں۔ یہ عبرت کی بات ہے کہ ایک بے زبان جس کو ہم سمجھتے ہیں، بلکہ ہمارے اس سماج میں، ہمارے معاشرے میں الو کو منحوس بھی سمجھا جاتا ہے۔ اگر کسی کے گھر پہ الو بول دے تو شاید کہ اگر ایمان پختہ اور مضبوط نہ ہو تو بس یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید کسی نہ کسی کی موت ہونے والی ہے وغیرہ وغیرہ، تو منحوس بھی سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا کچھ معاملہ نہیں ہے۔ وہ ایک جانور ہے، وہ ایک مخلوق ہے اللہ کی، وہ کہیں بھی بیٹھ سکتی ہے۔ وہ پرندہ ہے، کہیں پر بھی اڑ کے آ کے رکھ سکتا ہے۔ وہ ایک پرندہ ہے، جیسے اس کی بولی ہے وہ کہیں پر بھی رہ کے بول سکتا ہے۔ اس کا کسی سے، کسی کے ذات سے کوئی تعلق نہیں، کسی کے موت اور زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ہم اگر یہ سمجھتے ہیں تو یہ صرف ہماری خام خیالی ہے، ہماری بد عقیدگی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارا رب کسی کو ہلاک نہیں کرتا ہے، کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا ہے جب تک کہ وہاں پر رسول نہ پہنچ جائے۔ بستی سے مراد بڑی بستی، کیونکہ چھوٹی بستیاں جو ہوتی ہیں وہ بڑی بستی کے ماتحت ہوتی ہیں۔ ایک علاقہ جو ہے وہ کیپٹل کے ماتحت ہوتا ہے، ایک چھوٹے سے اس میں چلتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک گرام پنچایت بنایا گیا، ایک اس کا موضع بنایا جاتا ہے کہہ لیجئے، جہاں پر پردھانی ہوتی ہے، پھر وہاں سے وہ پورے بستیاں اس علاقے میں جڑی ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد ایک قصبہ بنایا جاتا ہے جہاں سے پورے آس پاس کے دیہات اس سے جوڑے جاتے ہیں، پھر تمام قصبوں کو جوڑ کر ایک ضلع بنایا جاتا ہے جس سے سارے قصبات اور دیہات جڑ جاتے ہیں، پھر ضلعوں کو جوڑ کر ایک صوبہ بنایا جاتا ہے جس سے تمام ضلع جڑ جاتے ہیں، پھر صوبوں کو جوڑ کر ایک پوری حکومت بنائی جاتی ہے جس سے پورا ملک جڑ جاتا ہے۔ یہ بڑی بستی سے چھوٹی بستیاں خود بخود ہوتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت بڑی بستیوں کے پاس جو کیپٹل ہوتے ہیں وہاں پر رسول بھیجتا ہے، پھر اس کے تحت تمام چھوٹی بستیاں خود بخود اس کے ماتحت جو ہوتی ہیں وہ آ جاتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت کبھی بھی ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ وہاں رسول نہ پہنچ جائے اور وہ اللہ کا پیغام پہنچا نہ دے، اور پھر اللہ رب العزت اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ وہاں کے لوگ ناانصاف اور ظالم نہ بن جائیں۔ جب وہ حد سے زیادہ گئے گزرے بن جاتے ہیں تب اللہ رب العزت ہلاک و برباد کر دیتا ہے۔ پھر جو لوگ دنیاوی زندگی پر ناز کرتے ہیں، اتراتے ہیں، اکڑتے ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے کہ دنیاوی زندگی میں سے جو کچھ تم کو دیا گیا ہے یہ بہت معمولی ہے، بہت تھوڑا سا ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ چند دن کا ساز و سامان ہے، لطف اٹھانے کا ایک کہہ لیجئے کہ ایک تھوڑا سا موقع ہے یا تھوڑی سی چیز ہے جس سے تم چند دن فائدہ اٹھا لو گے، اور یہ تھوڑی سی دنیاوی زیب و زینت ہے، یہاں کی آرائش اور زیبائش ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ آج ہے کل ختم ہو جائے گی، اور یہ ساز و سامان کے ساتھ ہے، یہ انسان کی اپنی زندگی کے ساتھ اور اپنے جسم کے ساتھ بھی ہے۔ ایک انسان بچہ جب پیدا ہوتا ہے بھی کمزور ہوتا ہے، لیکن جو بڑھتا ہے اس کی خوبصورتی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ نوجوان ہوتا ہے نہایت خوبرو ہوتا ہے، بڑا طاقتور ہوتا ہے، لیکن جو بڑھاپا آتا ہے اس کی خوبصورتی ختم ہوتی چلی جاتی ہے، سلوٹیں پڑ جاتی ہیں، جھریاں آ جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ بالکل بیکار اور بہت سیدھا ہو جاتا ہے۔ ایک وقت ہوتا ہے کہ وہ چل بھی نہیں پڑا، چل بھی نہیں سکتا، اٹھ بھی نہیں سکتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ چند دن کا ساز و سامان، لطف کیا تھوڑا سا موقع اللہ نے عطا کیا، یہ زینت ہے تھوڑا سا دنیاوی اعتبار سے، لیکن اس کے باوجود یہ ختم ہو جائیں گے۔
لیکن اللہ کے پاس جو ہے، جو وہاں کی زینت ہے، جو وہاں کی بقا ہے، جو وہاں کی عیش و عشرت ہے، جو وہاں کے تمہارے لیے فوائد اور نعمتیں ہیں، وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں اور ہمیشہ وہ بہتر رہیں گی۔ یہاں ہر چیز خراب ہو جاتی ہے، لیکن وہاں پر کوئی چیز خراب نہیں ہوگی۔ آپ کو جوانی ملی، ہمیشہ جوانی رہے گی۔ آپ کو طاقت ملی، ہمیشہ طاقت آپ کی بحال رہے گی۔ جو نعمت آپ کو مل رہی ہے ہمیشہ وہ اسی طرح تر و تازہ رہے گی، کبھی اس پہ فرسودگی نہیں آئے گی، کبھی وہ سڑے اور گلے گا نہیں۔ تو اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ تو یہ جو چیز فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، اس پر ہی طرح رہو، اور جو چیز باقی رہنے والی ہے اس کو چھوڑے ہوئے ہو، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ تو اگر سمجھ میں آ جائے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں سمجھ میں آئے تو جیسے ان لوگوں کا انجام ہوا جو دنیاوی ساز و سامان پر اتراتے ہیں، ویسے ہی آپ لوگوں کا بھی انجام ہوگا، کیونکہ آپ بھی ویسے دنیاوی ساز و سامان پر اترا رہے ہیں اور حق کا انکار کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حق پر قائم فرمائے اور قرآن کے مطابق چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔